السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک شخص جو تہجد گزار 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، رسول اللہ کی بات کرتا ہے، کہیں گستاخی رسول کی جائے تو ان پہ آواز اٹھاتا ہے، کہیں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، راستوں پر، گلیوں میں، چوراہوں میں کھلے عام جے شری رام کے نعرے لگوا کر ہم نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، ٹوپی اور داڑھی والوں کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، تو ایک ہی شخص ہے جو آواز اٹھاتا ہے اور کھل کر بولتا ہے، وہ شیر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ مگر نہ جانے آج کل حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، اویسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اویسی صاحب کو کہیں سے بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ چاہے اپنے علاقے میں کامیاب ہو جائیں، ہم انہیں اپنے علاقے میں، ہم کہیں سے انہیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ مولانا محمود مدنی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو ذرا صحیح، جب 6 سال کی لڑکی کو کشمیر کے اندر آصفہ نام کی بچی کو ریپ کر کے مار دیا گیا، آپ خاموش کیوں تھے؟ شمس تبریز کو جھارکھنڈ کے اندر پیڑ سے باندھ کر پیٹ کر مارا گیا، آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں خاموش تھے؟ آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ اتر پردیش کے اندر مسجدوں سے مائک اتار دی گئی، آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ کیوں نہیں بولے؟ ارے دلی کے اندر ہم 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے، سجدے پر نوجوان تھا، پولیس آتی ہے، ان بی جے پی کے سرکار میں انہیں لات سے مارا جاتا ہے، آپ کیوں خاموش تھے؟ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو RSS ہے، جو بی جے پی ہے، جو مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے، جو مسجدوں کو توڑنا چاہتا ہے، جو ہمارے مدارس کو گرانا چاہتا ہے۔ آپ نے آسام میں نہیں دیکھا کئی ہزار مدارس کو نیست نابود کر دیا گیا، زیر خاک کر دیا گیا، آپ کیوں خاموش تھے؟ ایک ہی تو شخص ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، وہ عوام میں ہو، جلوتوں میں ہو، خلوتوں میں ہو، ہر جگہ اسد الدین اویسی بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہندوؤں نہیں، آج تو اپنا ان کا دشمن ہے، مسلمان چاہتا ہے اویسی کہیں سے کامیاب نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو عہدہ سے نوازا ہے، مولانا محمود مدنی صاحب، آپ کو اللہ نے ایک عہدہ دیا ہے، اس عہدہ سے کچھ فائدہ اٹھائیے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیے۔ آپ کے ساتھ ایک نہیں، کروڑوں نوجوان کھڑا ہے آپ کے ساتھ دینے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہندوستان کے مدارس میں پڑھنے والے کسی بھی طالب علم کو یہ بیان آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کے خلاف ہیں۔ اب بھی یہ وقت ہے، آپ بدل جائیے، راستہ بدل لیجیے، جس راستے کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو قرآنوں کو مٹانا چاہتا ہے، وہ لوگ تو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، آپ کیسے ایسے بیان دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا تھا، میرے نبی نے بھی حکومت کی ہے، سیاست کی تھی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر نے بھی حکومت کی تھی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ آپ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اگر بولنا نہیں آتا، آپ سے اگر کوئی میڈیا یا کوئی اینکر آپ سے سوال کرے، اگر آپ کا جواب نہ بنے تو الٹا اس کے اوپر داغ دیجیے، وہ سوال الٹا ان سے کیجیے۔ آپ نے نہیں دیکھا مولانا سجاد نعمانی صاحب کے پاس بھی ہزاروں میڈیا والا آتے رہتے ہیں، حضرت کی زبان سے ایسے بیان نہیں نکلے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی بیان دی ہے، ان کے زبان سے ایسے بیان نہیں نکلے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں ہے، کب تک حکمت کی بات کرتے رہو گے؟ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں، اسد الدین اویسی کو سپورٹ کیجیے، انہیں کامیاب کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ آج کے لیے نہیں، آنے والے نسلوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے انہیں کوئی کامیاب ہونے نہیں دے گا، مگر وہ کہتا ہے جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ، اللہ کی امید پر، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر میں مسلمانوں کے حق کی آواز، دلتوں کی، ہندوؤں کی، بچھڑوں کی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ اس لیے سوچ اور سمجھنے کا وقت ہے، سوچیے اور سمجھیے ہمیں اس وقت کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ حکومان ہند کو ہدایت دے، ورنہ اللہ ان کو نیست نابود فرمائے جو مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔